بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ عطا فرما۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ بچوں، لاسٹ کلاس میں ہم نے قصی بن کلاب کے بارے میں تھوڑا کچھ جانا۔ کیا اس کے ریگارڈنگ آپ کے پاس کچھ سوال ہے؟ مفتی صاحب، قصی بن کلاب کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام فاطمہ بن سعد تھا۔ ان کے اسٹیپ فادر کا نام کیا ہے؟ بیٹا ان کے سوتلے والد کا نام ربیعہ بن حرم تھا۔ وہ بنو ادرہ قبیلے سے تھے۔ اور کوئی کوشچن؟ کیا ان کی نکاح حبا کا ساتھ ہوئی؟ ہاں، انہوں نے حبا سے نکاح کیا۔ کیا انہوں نے مکہ پر کنٹرول پایا؟ ہاں، انہوں نے مکہ پر کنٹرول پایا، لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ چلیے آپ بھی شادی دیکھ لیجئے۔ ہاں، دیکھو کتنی خوشی ہے۔ بچوں، تمہاری نکاح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بیٹی حبا، اللہ تمہیں سکون والی زندگی دے، تمہارے گھر کو محبت اور برکت سے بھر دے، تم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنائے اور تمہاری نسل کو عزت اور رہنمائی عطا کرے۔ آمین۔ بیٹا، آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ تمہاری بہن کی شادی ایک عزت دار اور اعلیٰ خاندان میں ہوئی ہے۔ میرے نزدیک وقت آ گیا ہے کہ قصی بن کلاب کو کعبہ کی متولیت دے دی جائے۔ چاچا جان بھائی نے بتایا کہ بابا اپنے بعد قصی کو سب کچھ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ میں تمہارے بابا سے بات کروں گا، انہیں سمجھاؤں گا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو بانو خزاع قبیلے کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ اور بہتری کے لیے ہے۔ کعبہ کی ذمہ داری قصی بن کلاب کو دینا ہی مناسب ہوگا۔ ہمیں کھلے دل سے یہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ آج بابا نے مجلس میں سب کے سامنے مجھے منتخب کیا اور فرمایا کہ اب کعبہ کی امانت میری ذمہ داری ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم، آپ سے ملنے کنانہ کے سردار خود آئے ہیں۔ کچھ دیر کی مہلت دیجیے۔ السلام علیکم جناب، معذرت چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی میں شامل نہ ہو سکا، اس لیے آج خود تم سے ملنے آ گیا ہوں۔ دیکھو میرے قبیلے والو، خزاع کے لیے اب سب سے بہتر یہی ہوگا کہ ہم کعبہ کی چابی قصی بن کلاب کو سونپ دیں۔ وقت بدل چکا ہے، اب ان کے ساتھ بنو کنانہ کے سردار بھی ہیں۔ اگر ہم نے حکمت سے فیصلہ نہ لیا تو ہمارا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے سردار، آپ نے اپنی زندگی جی لی، اب ہمیں فیصلہ کرنے دیجیے کہ ہمارے لیے اور ہمارے قبیلے کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے۔ میرے بھائی اور ان کے لوگوں نے صاف انکار کر دیا ہے، وہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ معاملہ امن اور صلح سے حل نہیں کرنا چاہتے تو ہم فوج لے کر آئیں گے اور ان کا سامنا کریں گے۔ میں دوسرے قبیلوں سے بھی بات کروں گا تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ قصی، ہم تمہارے ارادے کے ساتھ ہیں، پہلے امن کی کوشش کریں گے، لیکن ضرورت پڑی تو ہمارا قبیلہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اگر اپنے حق کے لیے ہمیں تلوار اٹھانی پڑے تو ہمیں جھجکنا نہیں چاہیے، کیونکہ حق مانگا نہیں جاتا، اسے ہمت اور ارادے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سالوں کی محنت، حکمت اور اتحاد کے بعد آخرکار قریش کا ایک اتنا مضبوط اور بڑا قبیلہ تیار ہو چکا تھا کہ اب وہ بنو خزاع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ قصی، کعبہ اب تمہاری امانت ہے، حاجیوں کی سیوا تمہاری ذمہ داری ہے، ہم اپنا ادھیکار تمہیں سونپ کر رخصت ہوتے ہیں۔ بچوں، اتنی بڑی فوج دیکھ کر، اتنی ساری تیاری دیکھ کر بنو خزاع کے لوگوں نے سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے خود ہی آگے آ کر کعبہ کی چابی اور ساری ذمہ داری قصی ابن کلاب کو دے دی۔ دور دور کے علاقوں سے لوگ سفر کرتے ہوئے مکہ کی اور آنے لگے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک کیندر بن رہا تھا، تجارت کا، عبادت کا اور قبیلوں کے ملن کا۔ قصی ابن کلاب نے مکہ کو ترتیب دی، ہر خاندان کو اس کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق جگہ ملی۔ کچھ لوگ پہاڑوں کے پاس بسے اور کچھ کعبہ کے قریب زمین کے الاٹمنٹ اور مکہ کو منظم طریقے سے بسانے کی وجہ سے قصی ابن کلاب کو ایک خاص لقب ملا تھا، مجمع۔ بچوں، آپ نے دیکھا قصی نے حبا سے نکاح کیسے کیا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کیسے قصی نے بنا جنگ لڑے جیت حاصل کر لی۔ مفتی صاحب، آپ اگر جنگ ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ نیوز سے فائٹ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ بیٹا، جنگ اچھی بات نہیں ہوتی، جنگ میں دونوں طرف سے جان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور مال کا بھی۔ اصلی بہادری لڑائی میں نہیں بلکہ فائٹ ٹالنے اور امن قائم کرنے میں ہوتی ہے۔ میک لو نو وار۔ اللہ حافظ۔